علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جب وار آف انڈیپینڈنس ختم ہوئی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہندوستان کی جو لائف ہے یا ہندوستانیوں کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوا، یا ساؤتھ ایشیا جو ہے اس ریجن پہ کیا امپیکٹ ہوا وار آف انڈیپینڈنس جو 1857 میں لڑی گئی۔ اچھا، سب سے پہلا جو امپیکٹ ہوا وار آف انڈیپینڈنس کا وہ تھا بلڈ شیڈ اور کلنگ، یعنی بلڈ شیڈ اور کلنگ ہوئی۔ کم و بیش کہتے ہیں کہ جی تقریباً 5 لاکھ ہندوستانی جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اتنے بڑے اسکیل پہ جو ہے وہ کلنگ ہوئی، بلڈ شیڈ ہوئی ہندوستانیوں کی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو برٹش سولجرز تھے وہ گھر گھر میں جا کے ڈھونڈتے تھے اور ہندوستانیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ پہلا امپیکٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں جو ہندوستانی رہ رہے تھے، یعنی مسلمان، ہندو اور سکھ رہ رہے تھے، وہ ان کی زندگیوں پر پڑا۔ اچھا، جو ایک اور جو ہے وہ ہے کہ یہاں پہ ہندوستان کے اندر برٹش گورنمنٹ باقاعدہ طور پر قائم ہو گئی، یہاں پہ برطانیہ کی باقاعدہ حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اس جنگ کا ایک اہم نتیجہ یا امپیکٹ یہ نکلا کہ یہاں پہ نومبر 1858 میں ایک قانون جاری کیا گیا اور جو برطانیہ کی شہزادی ہے یا کنگ ہے اس کو ہندوستان کی شہزادی یا بادشاہ قرار دیا گیا یہاں پہ نومبر 1858 میں۔ تو یہ ایک اور اہم امپیکٹ ہے ہندوستانیوں کی لائف پہ، ان کی زندگیوں پر۔ اچھا، یہاں پہ اس کے علاوہ ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی جس کو سیکٹری آف اسٹیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سیکٹری آف اسٹیٹ ہندوستان کے لیے جو ہے وہ ایک پوسٹ کریٹ کر دی گئی، یہاں یہ بھی ایک امپیکٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مغل رول جو ہے اس کا اینڈ ہو گیا، یہاں پہ مغل رول جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا 1857 میں، یعنی جو 1526 میں مغل حکومت بنی تھی وہ 1857 میں یہاں پہ اختتام پذیر ہو گئی۔ یعنی بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ آخری حکمران کہلائے اور ان کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہاں پہ برطانیہ نے حکومت کی 1947 تک۔ اچھا، ایک اور جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہندوستان سے ایگزائل کر دیا گیا بہادر شاہ ظفر کو، یعنی ہندوستان کا جو لاسٹ ایمپرر تھا، مغل ایمپرر تھا، اس کو یہاں سے ایگزائل کر دیا گیا اور رنگون بھیج دیا گیا، اس پہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کو سزا سنائی گئی۔ سزا سنا کے اس کو جو ہے وہ وہیں رنگون میں ہی اس کو وہاں پہ قید کیا گیا اور آنے والے وقت میں 1862 میں کم و بیش وہ وہیں پہ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو امپیکٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آف اسٹیٹس ہیں۔ وہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، وہ جو دیسی ریاستیں تھیں ہندوستان کی، ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی گئی، یعنی جو انگریز حکومت ہے، برٹش گورنمنٹ ہے، اس نے جب اقتدار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے وہ اقتدار جو ہے وہ جب برطانوی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ڈائریکٹلی، تو انہوں نے جو اسٹیٹس تھیں، ریاستیں تھیں، ان کو قانونی تحفظ دیا، ان کے ساتھ جو اگریمنٹس کیے گئے ان کو تحفظ دیا گیا اور ان کو پورا کیا گیا۔ اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملی تھی جو ریاستیں تھیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو امپیکٹ ہوا وہ یہاں پہ برطانوی حکومت نے چینج کر لی اپنی ملٹری اسٹریٹجی، انہوں نے بدل لی۔ یہاں پہ پہلے ہندوستان کے اندر جو برطانوی حکومت جو سولجر تھے ان کی تعداد کم ہوا کرتی تھی، انہوں نے وہ تعداد جو ہے وہ انکریز کر لی، بڑھا لی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ جو اہم پوزیشنز تھیں وہ پیورلی صرف اور صرف یورپین سولجرز کو دیں، ہندوستانی سولجرز کو نہیں دیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں ایک اور جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ ریشیل پالیسی ہے ڈسکریمنیشن کی، یعنی ڈسکریمنیٹ کیا گیا آن دا بیسس آف ریس، یعنی نسل کی بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہندوستانیوں کے ساتھ۔ یہ بہت سارے ریسٹورنٹس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ یہ اس قسم کی پالیسی جو ہے وہ رکھی گئی تاکہ ایک ڈسٹنس قائم کیا جائے ہندوستانیوں اور انگریز حکومت کے درمیان۔ اچھا، پھر ایک اور جو امپیکٹ ہوا وار آف انڈیپینڈنس کی ناکامی کا، وہ ہندوستانیوں کی لائفز پہ، زندگیوں پہ
وہ یہ تھا کہ ایک اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی قائم کی گئی، جو آج بھی یہاں ہندوستان اور پاکستان کے ملکوں میں ہمیں موجود ہے۔ اسی لیول کی اسی سوچ پہ جس سوچ پہ انہوں نے ان کو اس وقت بنایا تھا کہ ہندوستان پہ قبضہ رکھنا ہے اور ہندوستانیوں کو حکومت سے دور رکھنا ہے، تو یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ بنائی گئی اس دور میں وہ آج بھی موجود ہے، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ انگریز چلے گئے ہیں لیکن ان کا مائنڈ سیٹ وہی موجود ہے، وہی طریقہ کار کے ساتھ پاکستان کو بھی چلایا جا رہا ہے اور ہندوستان کی بیوروکریسی بھی ایسے ہی چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مسلم کلچر تھا اور مسلم سوسائٹی تھی اس کو ڈسٹرکٹیو قسم کا جو ہے نقصان پہنچایا گیا، بہت تباہ کن حد تک نقصان پہنچایا گیا، یعنی انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو گئے اور ساری کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وار آف انڈیپینڈنس کی مسلمانوں پہ آ ٹھہری۔ اچھا، پھر ایک اور لاسٹ جو ہے وہ امپیکٹ یہ ہوا کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس سٹارٹ ہوا 1857 کے بعد، اس میں ہندوستانیوں کی شمولیت ہو گئی، یعنی جو ایکٹ بنائے گئے یا جو کونسلز بنائی گئی ان میں ہندوستانیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیا گیا انگریز حکومت کی طرف سے، تاکہ یہ بھی اپنی حکومت میں کسی حد تک انوالو رہیں۔ یہ چند ایک امپیکٹس تھے جو ہوئے ہندوستانیوں کی زندگیوں پر وار آف انڈیپینڈنس کے۔